بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سورة الاحزاب کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَقْنُتْ، اور جو عورت فرما بردار رہی مِنْكُنَّ، تم عورتوں میں سے، للہ، اللہ کی فرما بردار، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی فرما بردار، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، نُؤْتِهَا، ہم اس کو دیں گے، اجرہا، جو اس کا اجر ہوگا، مرتین، 2 مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اس کے لیے ہم نے تیار رکھا ہے عزت والی روزی. آیت نمبر 31 کا خلاصہ ہے، اور آیت نمبر 31 یہ 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے. آج الحمدللہ یہ ہمارا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لینا یہ 100 نفل کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر قرار دیا ہے کہ من تعلم آیۃ من القرآن وَإِن تَغْدُوا، تم ایسی صبح کرتے ہو کہ تعلموا آیت القرآن، کہ تم ایک آیت قرآنی سیکھتے ہو، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے 100 رکعت کی نماز پڑھی. اور اگر تم ایک مضمون سیکھ لیتے ہو تو ایسے ہے جیسے تم نے 1000 رکعت نماز پڑھی، یعنی اس کا اجر خیر من 100 رکعت، خیر من 1000 رکعت. ایک آیت 100 نفل سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. اور ایک مضمون سیکھ لینا، جیسے تقریباً ان سب آیات میں پورا ایک مضمون ہے، پورا ایک مضمون ان آیات کے اندر ہے، تو یہ 100 نفل سے بھی بہتر اور 1000 نفل سے بھی بہتر. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے قرآن سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق، ابن ماجہ شریف کی روایت، کہ روزانہ ہم ایک آیت سیکھ لیں، سکھا لیں، کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ امت کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یہ بھی ہے کہ ایک آیت ہم اس کا مفہوم سمجھ لیں، ایک آیت کا ہم مضمون سمجھ. بعض دفعہ دلچسپ ہوتا ہے، بعض مرتبہ دلچسپ نہیں ہوتا، لیکن کوشش کر کے تھوڑی سی پابندی کر لے کہ 10-15 منٹ کا مضمون ہے، کبھی 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے سمجھنے کی برکت سے اللہ زندگی میں برکتیں ڈال دیں. کتنا خوبصورت مضمون اس آیت کے اندر ہے. یہ ازواج کو نصیحت ہے، پیچھے سے چل رہی ہے. ان کن تریدن اللہ ورسولہ، آگے پوری بات ہے. ومن یقنت منکن للہ، اس میں آگے بات، یہ سب خواتین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پھر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، پورا مضمون. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، پورا مضمون. ان المسلمین والمسلمات، پورا مضمون. یہ سب مخاطب، ان میں بعض روایات میں آتی ہیں کہ اس میں مخاطب حضرت ام سلمہ کا سوال ہے، اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی. تفصیل ہے، لیکن یہ جو آیت مبارکہ 22ویں پہلے کی پہلی آیت ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، تم میں جو اللہ کی فرما بردار بنیں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اس کو دگنا اجر ملے گا. پیچھے تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گی اس کو دگنا عذاب ملے گا، اور یہاں ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے گی اس کو دگنا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کتنے کریم، کتنے رحیم، کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ ماں باپ جب ڈراتے ہیں تو صرف ڈراتے ہیں، پیار نہیں کرتے. جب پیار کرتے ہیں تو صرف پیار کرتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہے ہیں اور پیار بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھو یہ کرو گے تو خیر نہیں، اس کے فوراً بعد، ایک آیت کا فاصلہ نہیں، فوراً بعد
کہ ہاں تم اگر فرما بردار بن جاؤ نا بس پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ان الرجل لا يحرم الرزق ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ انسان کو کبھی کبھی اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی روزی کی تنگی اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اب روزی کی تنگی، بھئی ہم دیکھتے ہیں تو کافر ہیں اور ان کے پاس اتنی کھلی روزی ہے. دیکھیں روزی ہم صرف روپے پیسے کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. روپیہ پیسہ یہ روزی نہیں، صرف یہ روزی نہیں ہے، یہ روزی کا ایک حصہ ہے. جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے یہ بھی ایک روزی ہے. جو اللہ نے مجھے آپ کو زندگی دی ہے یہ بھی ایک روزی ہے. جو اللہ نے مجھے آپ کو اولاد دی ہے یہ بھی ایک روزی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو صحت دی ہے یہ بھی ایک روزی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نعمتیں دی ہیں یہ بھی ایک روزی ہے. خوشی دی ہے یہ بھی ایک روزی ہے، اور پیسہ دیا یہ بھی ایک روزی ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو اللہ کی عطا کرتے ہیں یہ اللہ کی روزی ہے. لہذا صرف اس کو پیسہ دے دیا تو اس کی عزت چلے گی، اگر اس کی عزت چلے گی تو اس کی عزت موجود ہے تو اولاد چلے گی، اولاد موجود ہے تو فلاں 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 چیز سے محروم. ان الرجل لا يحرم الرزق، آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، اس کے مرتبے میں کمی آ جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے. تو رزق کا مفہوم بہت وسیع، چھوٹا سا مفہوم نہیں ہے رزق کا کہ اس کو پیسہ بہت زیادہ ملتا ہے. ہاں پیسہ بھی ملتا ہے، اللہ دیتے ہیں، وقت کے ساتھ دیتے ہیں، اس کی محنت اور جو اس کی اسٹرگل ہوتی ہے اس کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن اس کو اللہ نے باندھا انسان کے تقوی کے ساتھ. یہ آیت صاف بتا رہی ہے اور احادیث مبارکہ صاف بتا رہی ہے. میرا مشاہدہ کیسا بھی ہے، میری سوچ کیسی بھی، جو نماز چھوڑ دیتے ہیں فلاں کام کی وجہ سے، نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے امتحان کی وجہ سے، نماز چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں اسی نماز میں کامیابی اللہ نے لکھی ہو، آپ کو کیا معلوم، آپ جان، ہمیں تو نہیں پتہ نا. اور بڑے مزے کی بات، میں اس کے اوپر شاید 1000 مرتبہ سے بھی زیادہ صرف اس موضوع پر اللہ کا شکر ادا کر چکا ہوں کہ شکر ہے اللہ رزاق خود ہیں. اللہ نے کسی انسان کو رزاق نہیں بنایا. لینڈ لارڈ کا رزاق بناتے تو وہ کبھی کا اپنے کرایہ داروں کو نگل چکا ہوتا. کہ انسان کبھی کسی کو کھاتا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اور کبھی کسی کو بھوکا دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتا. تو اللہ نے انسان کو رزاق نہیں بنایا. چنانچہ والد نہ سمجھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے رزاق کا درجہ رکھتا ہوں، شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بیوی کے لیے رزاق کا درجہ رکھتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات، نہ بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا شوہر میرے لیے رزاق ہے، نہ اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ میرا والد میرے لیے رزاق ہے. اپنی اولاد کو بتانا چاہیے بیٹا پیسے اللہ دیتے ہیں میں نہیں دیتا، بیٹا عزت اللہ دیتے ہیں میں نہیں دے رہا ہوں. اپنے شاگردوں کو بھی اپنے لیے رزاق نہ سمجھے کہ یہ شاگرد ہیں میری روزی چل رہی ہے، نہیں، رزاق اللہ کی ذات ہے. اور یہ چونکہ پیسے اس سے لینڈ لارڈ سے باس سے مل رہے تھے اس لیے ہمارا یقین بن جاتا ہے کہ رزاق یہ ہیں. اس بات کو بار بار دہرانا چاہیے، بار بار دل میں دہرانا چاہیے، زبان سے دہرانا چاہیے، بار بار اس کا ورد کرنا چاہیے کہ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. بار بار کہنے سے چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی، پکی ہو جاتی. اب دیکھیں نا بار بار پڑھنے سے حفظ پکا ہو جاتا ہے. آپ میں سے کسی کو اٹھاؤ سورہ فاتحہ سناؤ تو اٹکن آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیوں بھی دن میں 5 نمازوں میں 10 20 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اٹکن نہیں آتی، کیوں؟ وہ پکی ہو گئی ہے. ایسے یہ بات بھی پکی ہو جائے گی ذہن کے اندر، چاہے کوئی سوتا ہوا پوچھے چاہے کوئی جاگتا ہوا پوچھے کہ رزاق اللہ ہے، تو پکا ٹھن جائے گا کہ رزاق اللہ ہے. جب رزاق اللہ ہے تو وہ خود ہی بڑھاتے ہیں اور خود ہی کم کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات اللہ نے بتائی ہیں کہ اس وجہ سے ہم بڑھاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم کم کرتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار آج تک کوئی کر نہیں سکا، لیکن ہم عملی طور پر اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں، کبھی کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں. چاپلوسی اللہ کی کریں، ہر ایک کا عزت کریں، ہر ایک کا احترام کریں. ہر ایک کا احترام اللہ نے ہمارے ذمہ فرض لگایا. اختلاف ہو جانا معمولی سی بات ہے، لیکن محبت کرنا فرض ہے. اختلاف اجتہادی بات ہے نا، مجھے یہ کلر سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو یہ کلر سمجھ میں آ رہا ہے، تو اختلاف ہے.
لیکن اختلاف اپنی جگہ پر، آپ کی عقل یہ کہتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، یہ اختلاف، بیوی کی عقل یہ کہتی ہے، شوہر کی عقل یہ کہتی ہے، اختلاف ہے۔ اختلاف تو ایک اجتہادی چیز ہے نا، اجتہاد میں کبھی میں صحیح ہوں گا، کبھی آپ ٹھیک ہوں گے، لیکن جو چیز فرض اللہ نے کی ہے اس میں کوئی اسم، یہ فجر کی نماز دوپہر میں ہونی چاہیے، اس فجر میں تو بڑی سردی ہوتی ہے، تو یہ کوئی اجتہادی چیز نہیں، یہ فرض ہے، یہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ ایسی محبت فرض ہے، عزت فرض ہے، اختلاف اجتہادی بات ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں آ رہی، اختلاف ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اماں کہہ رہی ہے بیٹا تجھے بخار ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اماں میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بخار نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو ابھی اماں کا احترام تو کرے گا، ایسا نہیں کہ میری اماں بیوقوف ہے، میری اماں ایسی ہے، میری اماں ویسی، ایسا تو نہیں کرے، اختلاف کرے گا اماں سے، لیکن ان کی عزت اپنی جگہ پر ہے۔ چنانچہ جس سبب سے آپ کو روزی مل رہی ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ مجھے روزی دے رہے ہیں، اپنے کلائنٹ کی عزت کرے کہ آپ کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دے رہے، اس کو نہ بولے، دل میں اتنا کہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ میری روزی کھلے، اس کی عزت، اس کا احترام ضروری فرض ہے، لیکن اسی کو رزاق ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت سے ہمیں سمجھ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں جو بھی اللہ کی فرما بردار ہوگی، فرما برداری کو اللہ نے نا پورے قرآن میں صرف ایک یا دو جگہ ایسی ہیں جہاں صرف ایمان کا ذکر کیا، بقیہ ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کا ذکر ضرور کیا، ہر جگہ پر آپ قرآن میں کوئی ایک دو جگہ ہیں بس جہاں صرف ایمان کا ذکر ہے، ایسے یہاں پر وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان کا ذکر ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا عمل صالح کو جوڑا ہے کہ مومن کی پہچان عمل صالح سے ہوتی، ایمان اندر ہوتا ہے، عزت احترام اندر ہوتا ہے، اور اس کے عمل کا اظہار باہر ہوتا ہے، چنانچہ باہر بھی اظہار ضروری ہے، اندر بھی اظہار ضروری ہے۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اللہ ایسوں کو یعنی جن کا ذکر پیچھے آیات میں آیا ہے ان امہات کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مقتدا ہیں، جن کو دیکھ کے لوگ اپنا دین سیدھا کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ایسے عمل یہ داڑھی والا ایسے کریں اس کا مطلب یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ مولوی صاحب ایسے کریں اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ من سن سنت الجاہلیت فی الاسلام، جو اسلام میں کوئی غلط بات کرے گا اس کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور الدال علی الفاعل کفاعلہ، آپ نے کسی کو بچے کو کہا بیٹا تم حفظ کر لو، اس نے حفظ کر لیا یا نہیں کیا بعد میں جا کے کیا، اس کے حفظ کا اجر آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا۔ تو جو اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا عمل کرے گا تو اس کے عمل کا اجر بھی اس کو ضرور ملے گا، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ کیسے؟ ایک تو اپنا عمل اور ایک اپنے عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کو ترغیب ہوئی اس کا عمل۔ چنانچہ ایک صاحب ملٹی نیشنل میں کام کرتے کہتے میری داڑھی کی وجہ سے وہاں میں دین کا کوئی کام کرنے کا موقع نہیں، تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میاں تم نے داڑھی رکھی ہے، تم ٹوپی پہنے ہوتے ہو، یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ کہتے ہیں جب داڑھی، جب ٹوپی، جب اچھا اسلامی لباس آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے تو میں کیوں اس کو رکاوٹ بنائے بیٹھا ہوں، تو یہ بھی آپ کی ایک تبلیغ ہے۔ اور وہ بتاتے تھے کہ آ کے بتاتے باقاعدہ 2 سال میں الحمدللہ یہ 31واں آدمی ہے جس نے مجھے دیکھ کے داڑھی رکھی ہے، تو یہ 32واں آدمی ہے میرے سامنے تقریباً ان کا 31واں آدمی ہے، تو اس وجہ سے مجھے یاد ہے 31 آدمی 2 سال کے اندر میری وجہ سے وہ داڑھی رکھ چکے ہیں، یعنی آپ کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور یہ ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کے تیسرے نے عمل کیا تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، پھر اس تیسرے کو دیکھ کے 4 نے عمل کیا ان 4 کا اجر بھی آپ کو ملے گا، یعنی نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اس کو 2 بار اجر ملے گا یا مرتين بار اجر ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کی وجہ سے روزی بھی کھلتی ہے، اس کی وجہ سے روزی کھلتی ہے۔ ابھی کیسے روزی؟ تو فوت ہو گیا اب روزی کیسے کھلے گی؟ آخرت کی روزیاں کھلتی ہیں کہ آخرت کے دربار میں اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، رزق ملتا ہے، رزق کی کثرت ہوتی ہے دنیا کے اندر، اس کے بھی طریقے ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ رزق سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں، رزق سے مراد زندگی کی سانسیں بھی ہیں، دعا کی قبولیت بھی ہے، اور حالات کی خوشی بھی ہے، اور غم سے نجات بھی ہے، اور بہت سی چیزیں رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ